हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जी जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिर आए हैं आपकी खिदमत में एक जी हाँ। आउट क्लास जो है अपडेट लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे रिएक्शन ऑन रिएक्ट ऑन रिएक्टर बंगला बंगला। पे, सॉरी, जी हाँ। रिएक्ट ऑन बंगला पे। तो गाइस, आज जो इंफॉर्मेशन जो है मैं लेके आया हूँ ना, जो कि मैं आजकल ना थोड़ा एक्टिव हूँ बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि अभी हम इंटरव्यू हुई है, वापस हम कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जी हाँ। उसमें आप लोगों का हमें साथ चाहिए भरपूर, जैसे कि पहले शुरू शुरू में आप लोगों ने जी दिया हाँ था। हाँ। इसमें नो डाउट कि हमारी गलती, हम थोड़ा सा आउट रहे हैं, इसमें हमारी मजबूरी थी, आप हाँ लोग जी। नहीं समझ पाएंगे। मदद करते हैं। सो इसकी हम मदद करते हैं। सो गाइस, आज इंफॉर्मेशन एक है मुझे मिली है, मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, जो कि रियलिटी भी है, रियलिटी है। जी हाँ। और वो हम जैसे नौजवानों वो को। जी, जी हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि नौजवान जो है आजकल ऑन फायर है, जी किसी भी कंट्री की हो, इंडिया के हो, नेपाल के हो, बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, और चाहे श्रीलंका। यूरोप कंट्री के भी हमें जो नौजवान देखने को मिल रहे हैं आज, तो वो भी ऑन फायर एक्टिव है भाई। सो क्यों ना एक्टिव होना चाहिए, हम ही एक मुस्तकबिल है, हमें अपने कंट्री के मुस्तकबिल होते हैं, हमें ही जी सोचना हाँ। है। तो हमें फैसले लेने अपने आप, क्योंकि आजकल जहाँ भी जिसकी हुकूमत बैठती है वो अपने मफादात देखती है, अपनी पार्टी को देखती है, ना कि अपनी आवाम को देखती है। ये हर कंट्री में ऐसा हो रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो फ्लड आया है पाकिस्तान में भी आया है, इंडिया में भी आया है। सो गाइस, ना पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ खास इस पे काम किया है, ना ही इंडिया की, ये हम नहीं कह रहे, हम पाकिस्तान का कह रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो हिसाब किताब है वो इंडिया के लोग ही पंजाब कह रहा है। अगर जो मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, एक चीज मैंने और ये वीडियो कोई देखी। पहली बात नहीं है जी। बांग्लादेश में बारिशों में तीसरा मुल्क उधर डैम बहुत है, आपको नहीं पता शायद, आपको पता है कि वहाँ पे डैम बहुत है? है। उधर आजकल सैलाब नहीं सैलाब नहीं है ना, वहाँ पे ये डैम तो एक है। आपने वीडियो देखी होगी। जहाँ भी आप बोला मैंने कैमरे की तीसरा नजर मुल्क जाते है बारिश में। हाँ। 1500 तो उसके भाई दरिया है, 1500, आपको पता है? इधर कितने हैं हमारे? चार पांच। इंडिया में कितने हैं टोटल? कोई 300 हो गए, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा फिर आप। लेकिन उधर 1500 या 500 वो इतने पानी हैं। की निकासी ज्यादा करते हैं भाईजान। भाई वो स्टोर नहीं करते इतना। आप नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे। वहां एक पे चीज ना स्टोर करके तो यकदम खोलना वो नुकसान वो देगा। स्टोर क्यों करेंगे भाई? उसके पास डैम भी है, उसके पास इतने सारे दरिया हैं जो पानी को ले जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, सैलाब क्यों आएगा? वहां पे दरिया बहुत है। अगली वीडियो हम इस पे बनाएंगे। जी ये वीडियो आपका। वो ये वीडियो जो है, जो कि इंफॉर्मेशन है, जो मैं भी सुनना चाहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जरा इस पे अपना जो है ओपिनियन हमें देना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अपना देता हूँ। उससे पहले करते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट, फिर करते हैं हम इस पे बात। सो गाइस, ये देखो। दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अवाम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। यस, और श्रीलंका के पहले राजापक्से को हमने घर जाते हुए देखा, फिर हमने बांग्लादेश में हसीना वाजिद को घर जाते हुए देखा, और अब हम देख रहे हैं कि नेपाल के केपी शर्मा साहब की हुकूमत भी खत्म हो गई है, और बताया जा रहा है कि उनकी अहलिया को तो जिंदा जला भी दिया गया। ओहो, यकीनन नेपाल के अंदर हो सूरत हाल, या फिर श्रीलंका में हो, या बांग्लादेश में हो, पूरी दुनिया देख रही है और समझ रही है कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एम्बेसडर, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट, थैंक यू सो वेरी मच, जमील अहमद खान साहब, फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। व्हाट डू यू दुनिया में सर, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो नौजवानों की ताकत है, अवाम की ताकत है, क्या ये हर ताकत से बड़ी ताकत साबित हो गई दुनिया में आज जमील साहब? इंसानों के समंदर के आगे तो दुनिया की कोई ताकत ठहर ही नहीं सकी। तो लिहाजा ये जो आजकल के नौजवान हैं, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो उनको अवेयरनेस भी है, उनमें वो सूझबूझ भी है, उनमें वो एनर्जी भी है कि वो हक और सच के लिए खड़े हो सके, और वो आवाज अपनी बुलंद कर सके। जब 23 तारीख को बल्कि कोई 5-6 दिन पहले जब बंद किया गया सोशल मीडिया को, तो उसके बाद नेपाल में नौजवान वहां के बिफर पड़े, और जब वो बिफर पड़े तो स्कूलों की यूनिफॉर्म में, कॉलेज की यूनिफॉर्म में वो बाहर निकल आए, और एक के बाद दीगरे 21 नौजवानों का जो है वो कत्ल भी हुआ, वो मारे भी गए वहां, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी कार्रवाई नहीं छोड़ी, और अंदाजा करें वो सारे पॉलिटिशियंस के घरों में घुस गए। जिस पार्टी, जिस मकतब फिक्र के भी, चाहे वो कम्युनिस्ट क्यों, कांग्रेस को,
دوسرے ہوں ساروں کے جا کے انہوں نے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی وہاں جا کے، اور یہاں تک کہ زندہ بھی جلا دیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے. تو یہ جب تک ایک لاوا پکتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نیپال میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. جب پابندیاں لگی تو نیپال میں تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ایکسیس ہے چھوٹی سی آبادی میں سوشل میڈیا پہ کا ایکسیس تھا. اور جب اچانک بند کیا گیا تو ان کے نہ صرف اپنے جو خیالات تھے ان کو انہوں نے محسوس کیا اس پر ایک ٹینشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے موٹے کاروبار جو آج کل یہ کر رہے ہیں نوجوان کہ یہ یہاں کے مختلف ملکوں کے، تو وہ اس پر بھی فرق پڑا، جس سے وہ بکھرے تو ایسے بکھرے کہ پرائم منسٹر نے بھی ریزائن کر دیا، پولیٹیشینز بھی جان بچا کے بھاگے، اور پھر اس کے بعد اب بھی وہ کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اور سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے تو ہر شخص اور ہر ذی نسل کا بندہ اور بندی وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے اس پر. تو کہتے ہیں کہ اب الیکشن بھی کال کریں. اور اب نوجوان جس طرح کے اس سے پہلے بنگلہ دیش میں آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اب نوجوان وہاں کے وہی اب حکومت چلائیں گے، اور وہی اس ملک کا وہ سوال ہے. اب اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سینٹرل کمانڈ نہ ہو، بنگلہ دیش میں تو پھر بھی ایک سینٹرل کمانڈ مل گئی تھی ان کو، اس میں سینٹرل کمانڈ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی رخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ یہ آج کل کی نوجوان نسل وہ اپنا برا اور بھلا سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں، پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی کرپشن ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے، اور کرپشن کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا تھا، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا تھا. یہ پولیٹیشین، یہ بیوروکریٹس، انہوں نے مختلف طبقات کے نام لیے کہ یہ جو ہے ہمارے کرپشن کے پیسوں سے اپنے عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جمیل صاحب، آپ کا یہ تجزیہ سننے کے بعد میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا اب دنیا میں ہر وہ طاقتور شخص جو اپنے طاقت کے بلبوتے پہ پاور کے اندر ہے، اقتدار کے اوپر قابض ہے، اور وہ اپنی رعایا کا، اپنے عوام کا خیال نہیں رکھ رہا، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، تو کیا اس کو آج یہ سچویشن دیکھ کے کچھ ریئلائز کرنا چاہیے، کچھ خوف اسے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جمیل صاحب دیکھیں، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈر سکتی. تو یہ بات ہے کہ مفلسی اگر ہو جائے تو لوگ آج کی دنیا میں بکھر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں. تو لہذا یہی سلسلہ نیپال میں ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ہمارے یہ ٹیکس کے پیسے ہمارے لیڈران کھا جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ پھر سڑکوں پہ نکل آئے، اور کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی تو جو ان کو نظر آیا، اور ان کے پرسیپشن میں جو طبقہ، جس طبقے سے جو شخص تعلق رکھتا تھا، جو حکمرانوں میں سے تھا یا پہلے تھا یا پولیٹیکل پارٹیز میں تھا، اس کو انہوں نے معاف کیجیے گا، اس کو انہوں نے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے غم و غصہ کا نشانہ بنایا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ نیپال میں یقیناً ان کو ایک نئی گورنمنٹ لانے پڑے گی، یقیناً اس کی بات اور سنبھالنی ہوگی. اس میں ایک چھوٹا سا دوسرا عنصر شامل ہے کہ موجودہ حکومت نیپال کی اس کی نہیں بنتی تھی انڈیا سے بھی، کیونکہ انڈیا سے نہیں بنتی تھی تو انڈیا میں ابھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو ان کو ڈس انفو لیب وغیرہ جو چلاتے رہے ہیں وہ یورپ میں 720 کے قریب جو ہمارے خلاف اور جو چائنا کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے نیپال کے خلاف بھی استعمال محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے. اور جنریشن جی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ان پر پابندی لگ گئی تھی، بالکل تو ٹھیک سر. ان کو ان سے بھی فرق پڑا ہے. جلیل صاحب، میں لاسٹ کویشچن ٹو یو سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے، اور قطر نے کہا کہ ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہوا ہے، کیا قطر اسرائیل پہ حملہ کرے گا سر؟ قطر کیا جتنے بھی OIC کے 57 ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا. اسرائیل نے جس طرح پنجے گاڑ دیے ہیں ہر بڑے ملک میں، اور ہر ملک کے طاقتور حکمرانوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی اسرائیلی لابی کے ذریعے تانے بانے بول دیے ہیں، اس لیے آپ کے سوال کا اسٹیٹ جواب تو یہ ہے. لیکن
ابھی قطر نے کہہ دیا ہے، قطر کے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا رسپانس دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے لیگل ٹیم بنا لی ہے۔ اب لیگلی کیا ہو سکتا ہے؟ لیگلی ہو یہ سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل اس کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت وہ کر سکتے ہیں ریٹیلیٹ، لیکن اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کہیں گے وہ ان کو پتا ہے وہ وithstand نہیں کر سکیں گے۔ قطر نے پلیز کرنے کی کوشش کی، $400 بلین کا جہاز بھی دیا، 1.4 ٹریلین کا انہوں نے بزنس ڈیل بھی کی، لیکن کچھ نہ دبانے کام کیا، اس لیے کہ آج کل ملک وہ اپنی اکنامک طاقت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے عزت و تقریم کو برقرار رکھ سکتا ہے جو ملک اپنے ادروائز پاورفل ہو، کیونکہ دنیا میں اب انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑانا از رائٹ۔ سو گائز، جو کہ ہمارا جو ٹائٹل تھا ویڈیو کا انفارمیشن کا، وہ ہم نے شروع میں دیکھا۔ سو ہم نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی، جو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ گائز وہاں پہ کیا اتنا ہنگامی صورتحال کیوں ہے، اس میں گائز مجھے لگتا ہے وہ جو ویڈیو تھی وہ بنگلہ دیش کی نہیں، وہ نیپال کی ویڈیو بنگلہ دیش کے چینل دکھائی گئی تھی شاید۔ وہ جو ہنگامی صورتحال تھی وہ سوری وہ تھی نیپال کے اندر، وہاں پہ جو وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی اہلیہ کو زندہ جلایا گیا وہ کرپشن کی آڑ میں، یعنی آڑ کیا حقیقت تھی۔ تو وہاں پہ جو بڑے بڑے جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ساری حکومتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کرپشن کرتی ہے، تو کوئی برداشت کرتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ری ایکشن ملتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طلحہ جتوئی صاحب نے رپورٹ کر رہے تھے، ہم نے اس کا جو ہے نیوز پہ یہ رپورٹ دیکھی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اصل میں معاملات کیا تھا۔ سو گائز، جیسے کہ بنگلہ دیش نے ایک زندہ قوم ہے، اس نے بھی کر دکھایا، نیکسٹ جو ہے ایک بنگلہ دیش میں ایک بار پھر کر دکھایا۔ اب باری آ گئی نیپال کی، نیپال والوں نے کر دیا بھائی، باقی رہتا ہے، باقی دو ممالک رہتے ہیں۔ ہاں، ایک سری لنکا نے بھی کیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، سری لنکا نے بھی کر دکھایا تھا۔ اب باقی رہ گئے ہیں دو ملک، انڈیا اور پاکستان، وہاں کے نوجوان ابھی تک برداشت کر رہے ہیں کافی حد تک۔ سو ان کا بھی جو برداشت کا پیمانہ ٹوٹ سکتا ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھی، اچھا وہ کوئی پارٹی کا بندہ تھا، پتہ نہیں کون، اس کو وہاں سے گھسیٹنا شروع کیا بھائی، ایسے کپڑے اس کے پتہ اور یہ نہیں، اب تو چاہ اٹھا کے ندی کے بھائی اندر سے انہوں نے، میں حیران تھا اس بات پہ۔ واہ واہ، اور یہ سب کچھ پتہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نوجوان جو نسل ہے، جو یعنی کہ نوجوان جو جس کو یوتھ بی کہہ رہا تھا، جنریشن بی، تو یہ سارے کام ان کے ہیں بھائی۔ دیکھو ہر ایک جنریشن کے اپنا جذبہ ہوتا ہے، ہم سے جو پہلے جنریشن تھی انہوں نے 10 سال لڑ کے اپنے جو ملک سیپریٹ بنائے تھے، ان میں وہ جذبات تھے۔ آج کی جنریشن ٹھیک ہے، جو آج کی جنریشن ہے وہ کرپشن ختم کر رہی ہے، یہ بہت بڑی زہر ہے جو کسی بھی ملک میں اگر ہو جائے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، نوجوان جنگ لڑ رہے ہیں، سو کیپ اٹ اب، ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں بھی، میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مطلب کہ جو حکمران ہیں ان کو ہم چنتے ہیں، شفت بھائی، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آگے یہ ہمارا اچھا سوچیں گے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے چند خاندان کے لوگ، پورے ملک کا پیسہ کھا جاؤ گے، چند اپنے لوگوں کے لیے پورے ملک کا پیسہ کھا جاؤ گے بھائی، ٹھیک ہے بنو، کس نے روکا نہ بنو، لیکن بھائی اتنا تو نہیں کہ سارا کچھ لوٹ لو۔ اب میری بات سنیں، میں اتنا اپنے ویڈیو سے بگا دوں، اب میں آپ سے بگا دوں رہا ہوں۔ اب سری لنکا میں بھی ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، انہوں نے کیوں کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے بھائی اتنا ملک کا پیسہ ہم ٹیکس بھر رہے ہیں، ہمیں پھر ہماری پھر بھی بہت پوری نہیں ہو رہی، تو یہ کون کھا رہا ہے؟ اب آپ اپنے گھر میں سپلائی کر رہے ہو، آپ کو آ رہی ہے، آپ ذمہ دار ہو ماشاءاللہ، اگر ذمہ دار کے پاس ٹھیکہ آ رہا ہے زمینوں کا کافی 15 لاکھ کا ہے، آپ خرچہ کر رہے ہو 1 لاکھ روپے، 14 لاکھ آپ کھا رہے ہو، آپ کے لیے ٹھیک تو نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ کم سے کم 10 لاکھ تو لگاؤ، 5 لاکھ کھا جاؤ، فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب ایسا ہوتا ہے نا، پھر ایسا 1 لاکھ لگاؤں گا تو باقی مجھے پوچھنے والے ہوں گے۔ تو پھر بنگلہ دیش میں کام ہوا ایسا، بنگلہ دیش میں بھی دوبارہ کام ہوا کہ اس طرح دوسرے ممالک کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرے جو پرائم منسٹر ہیں، جیسے کہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں ساتھ میں انڈیا کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو حالات انڈیا کے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے وہاں پنجابی بھائی، جو سکھ بھائی فلڈ کے جو سب جلد میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھو وہ بھی بغاوت ہوتا ہے، تو بغاوت پہ اس لیے اترا جاتا ہے جب ان کے اپنے بھوکے بچے، ایسے بغاوت سے کوئی نہیں اترتا۔ بھوک جو ہے نا، یہ سارے جو انسانی جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کو ڈسپلن،
हकूक इस सारे पे तोड़ देती है। जी बच्चों अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर आज हुआ है नेपाल में, नेपाल ने कर दिखाया। सो यार बहुत वेल डन। मैं कहता हूँ कि नौजवानों को मेरा भाई सलाम है, सलूट है, अच्छा किया अपने मुल्क के लिए भाई, लड़ दो। तो ऐसी हिम्मत हर कंट्री के नौजवानों को मिले, ये दुआ करते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रोज आपके साथ वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं जुड़े रहें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।